لا إله إلا الله. آپ سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ ابھی رکنا نہیں ہے، تھمنا نہیں ہے، اور رک کر ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کہ میں نہیں کرتا تو کیا کوئی اور ہو سکتا ہے ایسا آگے آ جائے کہ جو میری جگہ خدمت کرے. بات یہ ہے کہ ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، اور جس طریقے کے ساتھ آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دے رہے ہیں سالہائے گزشتہ کی طرح، اس سال بھی الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر یکم رمضان سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے مقامات پر، بالخصوص کہ جہاں پر لوگ زندگی کی بنیادی بیسک جو نیڈز ہیں ان کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، ان مقامات پر احساس فاؤنڈیشن جاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. راشن پیکیجز کی فراہمی انہیں کی جا رہی ہے، بہت بڑے پیمانے پر لاکھوں لوگوں کو روزانہ افطار کروائی جا رہی ہے، سینکڑوں دسترخوان لگ رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. خدمات کے جتنے گوشے ہیں ان تمام حوالوں سے جتنی ہمارے پاس فوٹیجز اویلیبل ہیں ہم آپ کو دکھاتے بھی رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، تاکہ آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس ملتی رہے اور ہمارا جو میسج ہے وہ اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر انداز سے آپ تک کنوے ہو سکے، اور آپ اس بات کو واقعی سمجھ سکیں کہ یہ وقت کی کتنی اہم ضرورت ہے، اور اس وقت کس قدر لوگ پریشان حال ہیں اور تنگ دستی کا کیا عالم ہے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت وہ لوگ کہ جو برسر روزگار بھی ہیں مگر وہ اپنے خاندان کی کفالت کو 100% طریقے سے، پوری طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن انداز سے اسے سرو نہیں کر پا رہے ہیں اپنے خاندان کو. تو اب جب ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور ماہ رمضان کا یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، تو ہمیں کیا ہی اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں جب کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا ثواب، اس نیکی کا آپ کو عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک. تو اس وقت آپ پر اور جتنے بھی لوگ اس وقت پوری دنیا میں صاحب استطاعت ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہے، اور زکوٰۃ کو ضرور ادا کیجئے. اور اگر آپ یہ زکوٰۃ احساس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں تو یہ احساس فاؤنڈیشن کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ان مستحقین کے ہاتھوں تک یقیناً پہنچے گی، اور اس حوالے سے پھر جتنے خدمت کے گوشے ہیں آپ جس حوالے سے ہمیں نشاندہی کریں گے اسی طریقے کے ساتھ اسی کام کو ہم لے کر چلیں گے. یعنی کہ اگر آپ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے اپنی زکوٰۃ کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں وہ رقم پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہاں کوئی بھی ایسا مقام ہم دیکھتے ہیں اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں، پشاور میں، پاکستان کے جتنے ایسے مقامات ہیں، بالخصوص وہ مقامات کے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پر پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جاتی ہے. اس وقت جو بالخصوص ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ہم پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب، مساجد کی تعمیر، الحمدللہ ایک بہت بڑا کار خیر اس وقت سر انجام دیا جا رہا ہے. اور ایک بہت روشن حوالہ جو احساس فاؤنڈیشن کا ہے، ہر سال ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی لوگوں کو ایک بہت بڑے پیمانے پر افطاری پرووائڈ کی جاتی ہے، اور وہاں پر اس دسترخوان پر وہ تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں ناظرین کہ جو ہم اور آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ مومنین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ جسے بیان کیا گیا، وَيُؤْثِرُونَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والمحروم. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیہ مبارکہ ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے ہیں، جو تم سے مانگتے نہیں ہیں. تو ناظرین گرامی قدر یہ ہمارے اوپر انتہائی ذمہ داری ہے، انتہائی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے اس طبقے کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، اس کی جانب بھی توجہ کریں کہ جو ہم سے مانگ لیتا ہے، ہم سے سوال کر لیتا ہے، اور وہ طبقہ بھی کہ جو ہم سے سوال نہیں کرتا ہے، ہم سے شرم کرتا ہے اور اس بات کو اپنے ضمیر کی موت جانتا ہے کہ اگر میں مانگ لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسوا ہو جاؤں. ناظرین گرامی قدر یہ فقر،
یہ فاقہ کشی، یہ وہ معاملات ہوا کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص اختیار دانستہ طور پر نہیں کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے حوالے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ معاشرے کے ضرورت مند لوگ ہیں، فاقہ زدہ لوگ ہیں، ان سے اپنے روابط کو بڑھایا کرو کیونکہ ان کے پاس بڑی دولت ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کے پاس ایسی کون سی دولت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بروز محشر انہی فاقہ زدہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دنیا میں جنہوں نے تمہیں کپڑا دیا پہننے کے لیے، جنہوں نے تمہیں کھانا دیا، جنہوں نے تمہیں پانی دیا، یہاں ان لوگوں کو میدان حشر میں دیکھ لو اور یہاں اگر وہ تمہیں مل جاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ. ناظرین گرامی، قدر اور بے شمار فضیلتیں ہیں جن پر ہم ساتھ ساتھ اس وقت پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے. میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ایسفاس فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار اور ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام جناب فواد بیگ صاحب. فواد بھائی السلام علیکم. تشریف آوری پر آپ کا خیر مقدم ہے. بہت شکریہ کہ آپ حسب سابق تشریف فرما ہوئے، اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس رب کریم نے خدمت کے اس جذبے سے اس پوری ٹیم کو احساس کی اس طور پر سرشار رکھا ہوا ہے، اور اپنا کام ہم الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے کر رہے ہیں. تو یہ آج ہمارا پہلا دن تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اور ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور جو ڈونیشنز آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور جس قدر اس میں تیزی آ گئی ہے، جس طرح سے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر قدم سے قدم ملا کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت باعث تقویت ہے. اور میں اگر یہ کہہ رہا ہوں فواد بھائی کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال یہ ڈونیشنز کا سلسلہ بہت زیادہ بوسٹ ہوا ہے، مطلب بہت بڑے پیمانے پر، اور ہماری توقعات سے زیادہ لوگ اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام مرحلے کو؟ اور ساتھ ہی راشن پیکیجز کی تیاری کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس وقت یہ سلسلہ کس طرح جاری و ساری ہے جو کہ یکم رمضان سے شروع ہو چکا ہے، اور اب اس کی ترسیل کا مرحلہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا اس وقت اس کی مزید اشد ضرورت ہے اور کہاں کہاں ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری ہے؟ بالکل میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل دوں گا اس کے بارے میں. پہلے بھی پروگرام سے ہم لوگ بات کر چکے ہیں راشن کے بارے میں. راشن پیکیجز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور ویسے سارا سال ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی ہر مہینے فیملیز کو یہ راشن پیکس مل رہے ہوتے ہیں. لیکن اسپیشلی رمضان میں ایسا سلسلہ ہے کہ رمضان میں 24/7 ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دن میں بھی اور رات میں بھی. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ پیکنگ میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت بھی، اور ڈسٹریبیوشن میں بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اس وقت بھی. لوگ ہماری فیسلٹیز پہ بھی آ کے، ہمارے جو ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہم نے بنائے ہیں وہاں پہ بھی آ کے کلیکٹ کر رہے ہیں راشن کو. اور پھر ہمارے والنٹیئر سفر بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی، جو ہم اس وقت رات کے اس پہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی ہمارے والنٹیئر سفر میں ہیں، اور وہ راشن پیکس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں جہاں پہ اس چیز کی شدید ضرورت ہے. بہرحال جو ڈیٹا جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ پینڈیمک کے بعد سے جو معاشی حالات پوری دنیا کے بدلے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی کافی برا اثر پڑا ہے نا. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس تھے وہ لوور مڈل کلاس ہو گئے ہیں، جو لوور مڈل کلاس تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ایسے معاملات پوری دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن پاکستان شاید زیادہ افیکٹ ہوا ہے ہم جیسے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جب کام کرنے جاتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ اتنی لمٹ ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں اور اتنے میں ہم ارینج کر لیں گے چیزیں. لیکن اب ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مزید کی ضرورت ہے. یعنی ہم 4 بندوں کی اگر مدد کرنے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے 4 مزید بندے انتظار کر رہے ہیں. پھر ہم ان 4 فیملیز کو ان کی مدد کرنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب 10 اور فیملیز آگے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی راہ تک رہی ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اور ہمیں جو ہے ہمارے لیے کچھ راشن پیکس لے کر آئے گا، چیزیں لے کر آئے گا. تو حالات بہت برے ہیں، پورے پاکستان میں ضرورت ہے اس وقت. میں صرف کسی ایک صوبے کا نام نہیں لوں گا، پورے پاکستان میں ضرورت ہے. اور نہ صرف ان دیہی علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں ضرورت ہے، بلکہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی تقریباً ویسی ہی ضرورت ہے ان راشن پیکس کی، ان افطار میلز کی. وہ اس وجہ سے کیونکہ جو حالات بگڑے ہیں، معاشی حالات جو بگڑ گئے ہیں پاکستان کے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک عام شخص جو ہے، ایک سفید پوش شخص جو ہے، وہ بھی اپنے جو ہے معاملات کو، مہینے کے جو معاملات ہوتے ہیں، فائنینشیل معاملات ہوتے ہیں،
وہ پوری طریقے سے نبھا نہیں پا رہا ہے، ایسا ہی ہے. تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ رہی ہے ہماری نا. تو لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اپلیکیشنز لے کر آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں. اب وہ صیغہ راز میں بھی رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ہم لوگ وضاحت سے چیزیں بتا بھی نہیں سکتے. ہم انکوائری کر لینے کے بعد ان کو پھر فائنلائز کر لیتے ہیں، لسٹ میں ڈال لیتے ہیں. الحمدللہ 10 روزے ہو گئے ہیں، الحمدللہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ جو ہے 1000 سے اوپر راشن پیکس ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. ہم لوگ جو ہے تقریباً 70,000 سے 80,000 ہم لوگ جو ہے افطار میلز دے چکے ہیں، الحمدللہ سرو کر چکے ہیں. اور ابھی یہ سلسلہ مستقل چلے جا رہا ہے، اور ہمارے پاس اپلیکیشنز، ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے مستقل آ رہا ہے، راشن پیکس کے بھی حوالے سے بھی اور افطار میلز کے حوالے سے بھی. تو اب معاملہ یہی ہے کہ جتنی اسپیڈ میں ڈونیشنز آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس، مطلب 24 گھنٹے ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں. ہمارے کال سینٹر سے ہمیں رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب اب ان کی کال آئی، آپ کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے کال کر دی ہے، وہ شاید لائیو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کال کی ہے، وہ اتنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. تو ایسے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ. لوگوں نے بھی، جو ہمارے ڈونرز حضرات ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، مسلمان بہن بھائی جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ روکے نہیں ہیں دینے میں الحمدللہ. وہ بھی اسی اسپیڈ سے دے رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی جا سکے. انہوں نے اپنے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی الحمدللہ. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ اپیلز بار بار کرنی پڑ رہی ہیں. صرف یہ وجہ ہے. دیکھیں ہم لوگ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، آپ اور میں اس وقت رات کے اس پہر بیٹھے ہیں، ہم ذاتی کا اصول تو پیش نظر ہے. ایگزیکٹلی. ایک عام شخص جب اپنے لیے اپنے بارے میں مانگے گا تو وہ کتنی بار مانگے گا؟ ایک بار مانگے گا، 2 بار مانگے گا، بس ہو جائے گا نا. کہیں تو ہماری لمٹ آئے گی. بالکل بالکل. کتنا مانگے گا وہ؟ دیکھیں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے، ہمارے پاس ان لوگوں کی لسٹیں موجود ہیں، ہمارے پاس وہ فیملیز موجود ہیں، ان کی صورتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ان کے جذبات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی مدد کی. بالکل. جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے، تاکہ ہم جلد سے جلد ان تک آپ کی جو ہے امداد کو پہنچا سکیں. بھلے وہ پھر راشن پیکس کی صورت میں ہو، بھلے وہ افطار میلز کی صورت میں ہو، بھلے پھر وہاں پہ ہم پانی کا ہینڈ پمپ لگا رہے ہوں. جس مد میں بھی آپ ڈونیشن دیں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو ویل ڈیزرونگ بندہ ہوگا، جہاں پہ زیادہ شدید ضرورت ہوگی اس چیز کی، ہم وہ وہاں جا کے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے بھی ڈونیشنز انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دینے چھوڑنے نہیں ہیں. آپ نے کالز کرتے رہنے، $10 دیں، $20 دیں، $5 دیں، واٹ ایور دی اماؤنٹ یو وانٹ، کہ آپ کے پاس اتنا ایکسیس ہے آج وہ اتنا دے سکتے ہیں آپ، اس کے لیے کال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اسٹوڈیو لائن نمبر میں بتا دوں تاکہ آپ بتائیں. بالکل بتائیں. تو میں اسٹوڈیو لائن نمبر بتاتا ہوں تاکہ اگر آپ کال کریں تو ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، ڈونیشن بھی رجسٹر کرا سکتے ہیں. اسٹوڈیو لائن نمبر ہے 171839354337. اس پہ کال کر کے آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن دینی ہو، سجیشنز بھی آپ کی ہم یہاں پہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ بھی آپ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈونیشن ہاٹ لائن نمبرز ہیں 24/7 ہماری آن ہے، اس پہ کال کر کے دن میں کسی بھی وقت، رات میں کسی بھی وقت کال کر کے آپ ڈونیشنز اپنے دے سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں. وہ نمبر ہے جناب 18556177786. اس نمبر پہ کال کیجئے اور ہمارے ایجنٹ سے بھی بات کیجئے. عدنان بھائی آپ مجھے لگ رہا ہے کوئی میسیج آپ کے پاس آ رہا ہے. جی ہمارے پاس الحمدللہ ایک ڈونیشن اس وقت آ چکا ہے جس کا اعلان میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور مسز رشیدہ فاطمہ علی کھر صاحبہ نے ہمیں کینیڈا سے جوائن کیا ہے اور $200 انہوں نے پیش کیے ہیں فار افطار میل. تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ تعاون کیا اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور مخلوق جب اللہ کا کنبہ ہے تو اس کی کفالت رب کریم خود فرما رہا ہے، لیکن اس نے ذریعہ و وسیلہ اپنے ان بندوں کو اس دنیا میں بنایا ہوا ہے، اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کہ جو فاقہ کش ہیں، کہ جو مستحق ہیں اس وقت آپ کی اس امداد کے. اور یقین جانیں کہ جب آپ اس طور پر آگے آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں سے بھی بے شمار دعائیں نکلتی ہیں. اور جس طرح فواد بھائی نے کہا کہ رات کے اس پہر پاکستان میں ہم یہاں بیٹھ کر جب یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ لمحہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اور ہمیں جب آپ کی یہ ڈونیشنز موصول ہوتے ہیں تو ایک نئی توانائی کے ساتھ ہمیں یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اسپرٹ مزید ملتی ہے. ہم پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر پھر یہی
درخواست آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ آئیے آگے آتے جائیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنا عملاً کردار پیش کرتے جائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام چل جائے گا، تو یہ وہ وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے وہ اثاثے، اپنی وہ چیزیں کہ جو ہمیں انتہائی محبوب ہے، اس سے ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح ذکر ہوا کہ پینڈمک کے بعد لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، مہنگائی کی دیگرگوں صورتحال ہمارے سامنے ہے، بہت سے حالات اور معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس کے والے ریزنز بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تنگ دست طبقہ اور وہ طبقہ کہ جو ہمارے ہاں بالخصوص دیہات میں آباد ہے، وہ بیچارہ ایسا طبقہ کہ جس کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے، کوئی سکلز بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، وہ لوگ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کے پاس صرف کھلا آسمان ہے، کچے مکان ہیں، رہنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے، اور پھر احساس فاؤنڈیشن ان کا کس قدر احساس کر رہا ہے اور کس قدر آپ کو متوجہ کر رہا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کیا کیا انداز ہے خدمت خلق کے، احساس فاؤنڈیشن کیسے کیسے اسے پیش نظر رکھ رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں موجود ان مستحق خاندانوں کے بچوں کو عیدی پرووائڈ کرنا چاہیں تو $55 میں آپ بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور عید کی آمد ہے، جہاں آپ اپنے بچوں کو عید کے موقع پر یقیناً فراموش نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے بچوں کا بھی حق ہے اور ان بچوں کا بھی حق ہے کہ جن سے خونی رشتہ نہ صحیح لیکن بحیثیت مسلمان بہن بھائی ہم سب ایک خاندان کی مانند ہیں، اور ہمیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ کتنی خوشی کا عالم ہوگا جب احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں پہنچے ان مقامات پر کہ جہاں پر لوگوں کے پاس زندگی کی بیسک نیڈز پوری نہ ہو رہی ہوں، اور وہاں ان کے بچوں کو نئے کپڑے اچھی پیکنگز کے ساتھ پرووائڈ کی جائیں، اور ان کے پاس شوز پہنچائے جائیں، گلاسز اور جو چیزیں ہیں بچیوں کے لیے، مہندی کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، اور ان کے جو جوڑے ہوتے ہیں کپڑے اس کا اہتمام ہوگا۔ جس طریقے کے ساتھ احساس فاؤنڈیشن منظم انداز کے ساتھ ان تمام تر کار خیر کو سر انجام دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احساس کے بانیان کی نیتوں سے بھی بخوبی واقف ہے، اور وہ لوگ کہ جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر دنیا بھر سے آگے آتے ہیں، ہماری صدائے احساس پر لبیک کہتے ہیں، اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کی نیت کو جانتا ہے اور کس قدر صدق دل کے ساتھ آپ اس سے ڈونیشن کو پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا و آخرت کے لیے بہترین سرمایہ ہے آپ کے لیے، اور یہ اس کا بہترین جو نعم البدل ہوگا وہ رب کریم عطا فرمانے پر قادر ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی قدر، افطار میل کا ایک بہت بڑے پیمانے پر اہتمام ہو رہا ہے یکم رمضان المبارک سے۔ ہم نے جب اس سلسلے کا آغاز کیا تو میں جلدی سے تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 125 افراد سے یہ آغاز ہم نے کیا تھا، اور اب یہ سلسلہ لاکھوں میں پہنچ چکا ہے۔ کم و بیش اس سال 2.25 لاکھ افراد کو افطاری کروائی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جسٹ $200 ہمیں آپ کے ریکوائرڈ ہیں۔ اگر آپ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں تو فی پرسن $200 میں ہم جی $200 میں 50 افراد، جی 50 افراد، سوری یہ تسیم میری ہو گئی اور معذرت چاہتا ہوں، $200 میں افطار کا اہتمام اور ساتھ ہی ڈنر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے کم و بیش 50 افراد کے لیے، اور ہم اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہی فراہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم یہاں بریک پر بھی جا رہے ہیں اور وہیں ہم کیو ٹی وی کے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت بھی لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ARY نیوز USA کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو کیو ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اور ARY کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔